حج کر کے آتے ہیں، 4 10 عمرے کرتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن سود سے ہماری زندگیاں چھوٹی نہیں ہیں، دن رات سود میں ملوث ہیں، سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، سود لینے دینے والوں کا تعاون کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے بندو، سود بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک تم توبہ نہیں کرو گے، پوری طرح اس سے دامن نہیں چھڑا لو گے، اللہ تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہے۔ دن روز کے پیٹ پالنے کی مجبوریاں ہیں، ان مجبوریوں کو لے کر کیا کرتی ہیں؟ بیڑیوں کا کاروبار کرتی ہیں، بیڑیاں بناتی ہیں، اور اس طرح وہ کیا کرتی ہیں؟ بیڑیاں پینے والوں کا ساتھ دیتی ہیں، سپورٹ کر رہی ہیں، گویا جو نشہ کرتا ہے، نشہ کراتا ہے، نشہ کرنے والوں کا سپورٹ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، شراب پلاتا ہے، شراب پلانے والوں کا جو مدد کرتا ہے، سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن نہیں بخشے گا۔ ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم یہ نہ سمجھو کہ ایمان لا لیے، توحید پر جم گئے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہیں جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی، ایسا ہرگز مت سمجھو۔ تم اگر بڑے گناہ زندگی میں کر کے توبہ کے بغیر مر جاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی ضرور تمہیں آگ میں جلائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم حضرات، میرے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، اے لوگو، خصوصاً اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ آگ سے مطلب کون سی آگ؟ یہاں آگ دنیاوی آگ نہیں ہے، دنیا کی آگ سے تو ہر کوئی بچتا ہی ہے۔ موم بتی جل رہی ہے تو انگلی لگنے سے ہر ایک کو ڈر خوف لگا رہتا ہی ہے۔ گیس میں، چولہے میں آگ جل رہی ہے تو عورت ڈر ڈر کے پکوان پکاتی ہے۔ اس دنیاوی آگ سے تو ہر ایک ڈرتا ہی ہے کہ کہیں کچھ نہ کچھ ہمیں لگ جائے تو 24 گھنٹے 48 گھنٹے 3 دن تک اس کی تکلیف ہم قابل برداشت ہمارے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اس دنیا کی جس کی تپش، جس کی تکلیف جہنم کی آگ کے مقابلے میں 0 برابر ہے۔ دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ کیا ہے؟ ہزاروں لاکھوں درجہ تکلیف دہ ہے۔ اس آگ کی تعریف کرتے ہوئے، اس آگ کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ہمزہ میں فرمایا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، کہا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ آگ ایسی آگ ہے، الَّذِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، جو سینوں پر چڑھے گی، دل پر چڑھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جہنم کی آگ کی ہولناکی کو بیان کیا۔ یہ کہا کہ وہ آگ صرف تمہارے جسموں کو نہیں جلائے گی، بلکہ جسم کا ہر عضو، اندرونی عضو، جتنے اعضاء تمہارے اندر جسم کے ہیں، ان سارے اعضاء تک کو جلائے گی۔ صرف یہ سامنے ظاہری چمڑی جو دکھ رہی ہے اس کو نہیں جلائے گی، بلکہ الذی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ سینے پر بلکہ دل تک چڑھے گی۔ دل کا اللہ تبارک و تعالی یہاں دل بیان کر کے، دل جو سارے اعضاء کا سردار ہے، سارے جسم کا سردار ہے، اس دل تک کو، اس دل کے اندر کے حصے تک کو جلائے گی۔
یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دل کہہ کر جسم کا ہر عضو مراد دے رہا ہے۔ پیٹ کے جتنی انتڑیاں ہیں، جگر ہے، گردہ ہے، دماغ ہے، رگیں ہیں، جتنے بھی اعضاء جسم کے اندر ہیں، ہر عضو کو وہ جہنم کی آگ جلائے گی۔ ذرا سوچ کے دیکھیے کہ اس آگ کی ہولناکی کیا ہوگی۔ وہ جسم کے ہر عضو کو جلائے گی۔ جب وہ جلانے کے بعد وہ عضو، وہ جسم مرے گا نہیں، مرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو زندہ کرے گا۔ جہنم میں جانے کے بعد مرنے کا بھول ہی جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے وہ آگ، وہ عضوؤں کو، جسم کو جلاتا رہے گا۔ وہ جہنم کی آگ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہر عضو کو جلائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی جلانے والی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ مشرکوں کو، کافروں کو نہیں کہہ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے، اے ایمان والوں، وہ لوگ جو پکے سچے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ویسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اپنے آپ کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سارے لوگوں کو، خود بھی بچو اور سارے خاندان والوں کو، خاندان سے آگے بڑھ کر اپنے پڑوسیوں کو، اپنے جاننے پہچاننے والوں کو، نہ جاننے والوں کو، وہ ہر وہ شخص جو بے ایمانی میں، گناہوں میں پڑا ہوا ہے، اللہ سے دور ہے، ہر اس شخص کو اللہ سے قریب کرو اور جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرو۔ وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ آگ ایسی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سخت ترین فرما بردار فرشتے متعین ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرنے والے ہیں، فرما بردار فرشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمہیں آگ میں جلاتے رہیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں کہا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو باخبر کر دیجئے، خبردار کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی کون ہے؟ نبی رحمت للعالمین، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا، ساری کائنات کے لیے سراپر رحمت بنا کر بھیجا۔ ایسے رحم دل نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے نبی رحمت، آپ میرے مسلمان بندوں سے کہہ دیجئے انی انا الغفور الرحیم، میں بھی بڑا رحم کرنے والا، بڑا غفور الرحیم ہوں، بڑا درگزر کرنے والا ہوں۔ اور یہ بھی کہہ دو اے نبی رحمت وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی عذاب العلیم، بڑا ہی دردناک ہے۔ میرا عذاب بھی کیا ہے؟ جہاں میں جتنا رحیم و غفور ہوں، میرا عذاب، میری سزا بھی اتنی ہی دردناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ
کہتے ہیں میں سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، زندگی ہی میں توبہ کر لو، زندگی ہی میں توبہ کر کے آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، بچ جاؤ۔ اگر تم زندگی میں گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچاؤ گے تو میں بھی تم کو آگ سے بچانے والا نہیں ہوں۔ اے میرے بھائیوں، میرے خواتین، آگ سے ہر ایک کو بچنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، 5 ٹائم نماز پڑھنے والے ہو گئے، دین کی پابندی کرنے والے ہو گئے تو ہم آگ سے بچ جائیں گے۔ ہم دین کی پابندی کرتے ہوئے بھی، مسلمان ہوتے ہوئے بھی، تقوی پر رہتے ہوئے بھی ہم لوگوں سے دن اور رات بڑے بڑے گناہ سرزد ہو رہے ہیں۔ کیسے؟ معمولی گناہ نہیں ہیں، معمولی گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها۔ اگر ہم معمولی گناہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر چھوٹا موٹا صدقہ کر دیتے ہیں، نفل نمازیں پڑھ لیتے ہیں، کچھ نیکیاں کر دیتے ہیں تو چھوٹے موٹے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے مٹا دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بڑا گناہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہم دن رات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اور توبہ کے بغیر مر جاتے ہیں تو اس گناہ کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہنم میں جلائے گا۔ اس کے بعد اس گناہ کے برابر آپ جلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈالے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایمان والوں سے ہی کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم یہ نہ سمجھو کہ ایمان لا لیے، توحید پر جم گئے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہیں جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی، ایسا ہرگز مت سمجھو۔ تم اگر بڑے گناہ زندگی میں کر کے توبہ کے بغیر مر جاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تمہیں آگ میں جلائے گا۔ وہ آگ کیسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ہر عدو کو جلائے گی۔ ویسی آگ سے تم بچ جاؤ۔ بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیسے بچنا ہے اس آگ سے؟ ہمیں زندگی میں بڑے بڑے گناہ سے بچ کر چلنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر نہیں بچیں گے تو اس آگ سے بھی نہیں بچ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا النار، اے مسلمانوں، اے مومنوں، آگ سے بچ جاؤ، ولو بشق تمر، ایک چھوٹے کھجور کے برابر بھی تم صدقہ کر کے اس آگ سے بچ سکتے ہو تو بچنے کی پوری کوشش کرو۔ ولو بکلمۃ طیبہ، اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے توبہ کر لو اور اچھی بات کہہ کر، اخلاق سے، اچھے برتاؤ سے اگر آگ سے بچنا چاہتے ہو تو آگ سے بچ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد اتقوا النار انقذی عنکی من النار، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، کیونکہ یہ نہ سمجھو کہ تمہارا باپ اللہ کا نبی ہے، نبی رحمت ہے، تمہاری سفارش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم سے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، ایسا نہ سمجھو۔ تم اپنے آپ کو جتنا ہو سکے دنیا ہی میں آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے بندوں، ہم آج الحمدللہ اچھے پکے دیندار مسلمان تو ہیں، لیکن ہم گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی آج کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہم میں سے آج کتنے مسلمان ہیں جو گناہوں سے نہیں بچتے ہیں؟ الحمدللہ دیندار تو ہیں، داڑیاں ہیں، سروں پہ ٹوپیاں ہیں، 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں، خواتین بھی ہیں ماشاءاللہ، پوری دین کی پابندی کرتی ہیں، پردے کی پابندی کرتی ہیں، نمازوں کی پابندی کرتی ہیں، یہاں تک پابندی کرتی ہیں الحمدللہ پردے کی کہ ہاتھوں میں پیروں میں گلوز لگا پوری پابندی کرتی ہیں پردے کی، لیکن پیچھے
بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ ہمارے بھائی لوگ ہوں، ہر ایک گناہوں میں شامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ آئیں گے، بحسنات بجبال تہامہ بیضاء نقیہ، کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ ہمارے اور آپ کے جیسے دیندار لوگ، پابندی سے جمعہ پڑھنے والے، پابندی سے نمازیں پڑھنے والے، پابندی سے دین کی پابندی کرنے والے، بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے قیامت کے دن۔ بحسنات، کیسی نیکیاں؟ بجبال تہامہ، کیسی ہوں گی ان کی نیکیاں؟ جبال، تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی۔ مکہ میں ایک بہت بڑا پہاڑ ہے تہامہ، ویسی نیکیاں، بڑی بڑی نیکیاں، نیکیاں بڑی بڑی، بیضاء نقیہ، اور ان نیکیوں کی کوالٹی کیا ہوگی؟ ان نیکیوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ صاف ستھری، ایک دم اخلاص کے ساتھ کی گئی نیکیاں ہوں گی، ایک دم پاکیزہ نیکیاں ہوں گی، نیکیاں بھی بڑی بڑی اور پوری اخلاص کے ساتھ کی گئی نیکیاں، الحمدللہ ویسی نیکیاں لے کے آئیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی ساری نیکیاں ان پہ منہ پہ مار دے گا۔ صحابہ کرام پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں؟ جلہم لنا صفہم لنا، اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے جتنی بڑی بڑی نیکیاں، اتنی خالص نیکیاں لے کے آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری نیکیاں ان کی منہ پہ مار دے گا؟ ذرا بتائیے وہ ایسے کون لوگ ہیں تاکہ ہم لوگ بھی ان کے جیسے گناہوں سے بچیں، ان سے، ان کی عادتوں سے بچ کر ہم اللہ کے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا انتہکوا بمحارم اللہ، جب وہ ایسے لوگ ہوں گے جو نیکیاں تو بہت زیادہ کریں گے دنیا زندگی میں، بڑے دین کے پابند ہوں گے، اذا خلوا، جب وہ تنہائی میں جائیں گے، بمحارم اللہ، انتہکوا بمحارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کریں گے۔ ہم ظاہر میں تو دیندار لگتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ جب تنہائی میں جاتے ہیں تو ہم تنہائی میں کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں، ہم کو اور ہمارے اللہ ہی کو پتہ ہے وہ گناہ۔ جب ایسے وہ لوگ ایسے ہی ہیں، ظاہر میں تو بہت بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تنہائی میں جاتے ہیں تو اللہ کے محارم کو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کرتے ہیں، حرام کاریاں کرتے ہیں، حرام خوریاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نیکیاں کل قیامت دن اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو دیکھ کر ان کی ساری نیکیاں بازو رکھ دے گا اور سیدھے انہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ جب تک ان کے حرام کی ہوئی سزا کا پورا بدلہ نہیں ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں، اگر وہ ایماندار توحید پرست ہوں گے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم میں جلائے گا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو الحمدللہ دین کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، شعائر کی پابندی کرتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، 4 10 عمرے کرتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن سود سے ہماری زندگیاں چھوٹی نہیں ہیں، دن رات سود میں ملوث ہیں، سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، سود لینے دینے والوں کا تعاون کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے بندو، سود بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک تم توبہ نہیں کرو گے، پوری طرح اس سے دامن نہیں چھڑا لو گے، اللہ تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اور سود کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ایسا نہیں سمجھتے کہ گناہ کا کام ہے، معمولی سمجھ کر زندگی بھر بندہ سود میں پڑا رہتا ہے، سانس اٹک نکلنے تک اس سے توبہ نہیں کرتا۔ کیوں؟
اس کو معمولی سمجھتا ہے، یہ کوئی معمول نہیں، یہ تو کاروبار سمجھتا ہے، تجارت سمجھتا ہے اس کو، نعوذ باللہ۔ اسی طرح نشہ خوری ہے، نشہ کاری ہے، نشہ کرنا۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ دیندار ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہی دیکھو نماز، جمعہ کی نماز ختم ہوئی، جا کے بیڑی سگریٹ سگلاتے ہیں۔ جب تک آپ لوگ زندگی میں سگریٹ بیڑی سلگاتے رہیں گے اور اس کو معمولی گناہ سمجھیں گے، یاد رکھو یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ حرام خوری، یہ نشہ کرنا، گٹکے کھانا، سگریٹ پینا، بیڑیاں جلانا، یہ سب کیا ہے؟ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ نشہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم میں جب تک آپ کو اس کی سزا نہیں دے گا، آپ کی ساری نمازیں، ساری عبادتیں، ساری دینداریاں، ساری دین کی پابندی سب اللہ تبارک و تعالی پیچھے رکھ دے گا۔ جب تک آپ کی یہ بیڑی، جب تک زندگی پر جتنی دن آپ بیڑی سلگائے ہیں، اتنے دن اللہ تبارک و تعالی آپ کو جہنم میں سلگائے گا، اتنے دن اللہ تبارک و تعالی آپ کو جہنم میں جلائے گا، یاد رکھو۔ ہماری کتنی مسلمان بہنیں ہیں، مسلمان خواتین ہیں، الحمدللہ دین کی پابندی تو کرتی ہیں، لیکن ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، دن روز کے پیٹ پالنے کی مجبوریاں ہیں۔ ان مجبوریوں کو لے کر کیا کرتی ہیں؟ بیڑیوں کا کاروبار کرتی ہیں، بیڑیاں بناتی ہیں، اور اس طرح وہ کیا کرتی ہیں؟ بیڑیاں پینے والوں کا ساتھ دیتی ہیں، سپورٹ کر رہی ہیں، گویا جو نشہ کرتا ہے، نشہ کراتا ہے، نشہ کرنے والوں کا سپورٹ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، شراب پلاتا ہے، شراب پلانے والوں کا جو مدد کرتا ہے، سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن نہیں بخشے گا۔ ہماری خواتین کتنی بھی دین کی پابندی کر لیں، جب تک ان گناہوں سے نہیں بچیں گے، ان گناہوں کے بدلے الحمدللہ ہماری جماعت والوں نے، ہمارے دیندار بھائیوں نے، جو خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں، ہماری خواتین کے لیے بہت سارے ٹریننگ سینٹر ان لوگوں نے کھولا ہے، اس طرف ہماری خواتین نہیں جائیں گے۔ ہاتھ کا ہنر ہے، پیر کا ہنر ہے، دماغ کا ہنر ہے، بہت سارے ہنر سیکھنے کے لیے بہت سارے مواقع ہماری جمعیت نے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے فراہم کیے ہیں۔ ہماری خواتین اس طرف نہیں جائیں گی، بلکہ جائیں گی تو کہاں جائیں گی؟ جو لوگ بیڑیوں کے پتے بیچتے ہیں، بیڑیوں کے پتے باڑتے ہیں بیڑیاں بنانے کے لیے، ان کے پاس جائیں گی۔ گناہوں کے راستے میں جائیں گی، جو لوگ محنت مشقت کر کے ہنر سکھا کر پیسہ کمانے کا جو ہنر سکھا رہے ہیں، ان لوگوں کے پاس نہیں جائیں گی ہماری بہنیں۔ بہرحال یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین پر چلتے ہوئے، نمازوں کی، ہر طرح کے سارے ارکان کی پابندی کرتے ہوئے بھی گناہوں سے بچ کر اپنے آپ کو اللہ کی آگ سے، جو آگ بہت ہی خطرناک ہے، اس سے ہمیں بچانا ہے، تو ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے لوگوں کو بچانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل امتی المعاف، میری امت کا ہر بندہ معاف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے، الا المجاہرین، سوائے وہ لوگ جو علی الاعلان گناہ کرتے ہیں۔ آج دیکھیے سوشل میڈیا کا دور ہے، کیسا گناہ کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرے ساری امت کے سارے لوگ معاف کر دیے گئے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو علی الاعلان گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی، صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی لوگ کیسے علی الاعلان گناہ کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک آدمی رات میں گناہ کرتا ہے، ایک آدمی رات میں گناہ کرتا ہے، یعنی کہ سمجھیے آج کے لیٹسٹ ڈیجیٹل دور میں آدمی کیا ہے، ایک گناہ کا ویڈیو بناتا ہے اپنے موبائل میں، صبح ہوتے ہوتے اس ویڈیو کو کیا کرتا ہے، سارے لوگوں کے درمیان پوسٹ کر دیتا ہے، نشر کر دیتا ہے۔ صبح ہوتے ہوتے اس کا گناہ کیا ہوتا ہے، سارے لوگوں کے درمیان آ جاتا ہے۔ یہی لوگ کیا ہے، مجاہرین ہیں، علی الاعلان گناہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری امت کے سارے لوگوں کو بخش دے گا،
لیکن ایسے لوگوں کو نہیں بخشے گا۔ کیسے لوگوں کو؟ جو لوگ رات میں گناہ کرتے ہیں، صبح ہوتے ہوتے ساری دنیا ان کا گناہ دیکھتی ہے، اللہ اکبر، ایسے لوگوں کو اللہ نہیں بخشے گا جب تک ان کے گناہ کا جہنم میں جلا کر انہیں سزا نہیں دے گا۔ میرے نوجوان بھائیوں، یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، اسمارٹ فون کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ خصوصاً میرے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس موبائل کو اچھے کاموں میں یوز کرو، اچھی بھلائی کے کاموں میں، بھلائی کی دعوت دینے میں یوز کرو، گناہوں میں، گناہوں کی دعوت دینے میں، دھوکہ دینے میں، جھوٹ کہنے میں، غیبت، الزام تراشیوں میں اس کو یوز مت کرو۔ اگر اس کو ایسے یوز کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کے بدلے میں آپ کتنے بڑے توحید پرست بن جاؤ، کتنے بڑے دیندار بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس گناہ کے بدلے آپ کو جہنم میں نہیں جلائے گا اس وقت آپ کو جنت میں نہیں ڈالے گا۔ بہرحال یہ بڑے بڑے گناہ تھے، اسی طرح سے بہت سارے گناہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویل لکل ہمزۃ لمزہ کہا، ویل کہا، 4-5 جگہ نہیں، کئیوں جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویل کا ذکر کیا۔ ویل کیا ہے؟ جہنم کا ایک دم نچلا گڑھا ہے، ایک دم گہرائی میں جو گڑھا ہے جہنم کا، اس کو کہتے ہیں ویل۔ اور ویل کا لفظ کس کے لیے یوز کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے نہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ایسا غیبت کرنے والا، الزام تراشی کرنے والے کے اللہ تعالیٰ نے یہ ویل کا لفظ استعمال کیا۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، نیکیاں تو کرتے ہیں، لیکن باہر نکلتے ہی ہماری زبانوں پہ غیبت، ہماری زبانوں پہ فلاں کا الزام، فلاں ایسا کیا، فلاں ویسا کیا، فلاں ایسا ہو گیا۔ اب دیکھو، آپ تھوڑا یہاں کوئی انسیڈنٹ ہو جان دے، کچھ حادثہ ہو جان دے، یہاں کی خبر گڈھے تک نہیں پہنچی تو آپ یاد رکھو، یہاں کی خبر گڈھے تک پہنچنا ضروری ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ غیبت ہے، یہ گناہ ہے، اس کی سزا کے بغیر اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ ویل للمطففین، اللہ تعالی نے کہا ناپ تول میں کمی کرنے والے، تجارت میں دھوکہ دینے والے، یہ بڑا گناہ ہے بہت۔ تجارت میں، ناپ تول میں دھوکہ دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ویل ہے۔ نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ نماز کون پڑھتے ہیں؟ مشرک کافر پڑھتے ہیں کیا؟ ہم مسلمان ہی پڑھتے ہیں۔ تو ایسی نماز میں سستی کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ کہا جہنم کا گڑھا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ کہا ویل ویل، کس کے لیے؟ صرف ہم مسلمانوں کے لیے، ہم ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ویل گڑھے سے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو مرنے کے بعد بچانا چاہتے ہیں تو گناہوں سے بچیں، نیکیاں کرتے ہوئے، دین کی پابندی کرتے ہوئے ہم بال اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق ہماری موت بھی آسانی سے آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد بھی اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا پکا باعمل مسلمان بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔